وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی اصلاحات پر ورکنگ گروپ کا اجلاس، ملک کی زرعی برآمدات میں اضافہ، فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے اقدامات کی ہدایت، معیاری بیج، بروقت کھاد اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے کسانوں کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے زراعت کی ترقی، ہارٹی کلچر، ڈیری، ماہی گیری اور پام آئل کی پیداوار کے لیے جامع پالیسی اقدامات کی ہدایت۔ اجلاس میں زرعی شعبے پر تفصیلی رپورٹ اور آئندہ 5 سال کے لائحہ عمل پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے مؤثر، قابل عمل اور جامع اصلاحاتی روڈ میپ کی تیاری کی ہدایت کی۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے اہم ملاقات۔ ISPR کے مطابق دفاعی تعاون، آپریشنل ہم آہنگی، تربیت، ایروسپیس ٹیکنالوجی اور ادارہ جاتی شراکت داری پر تفصیلی گفتگو۔ F-17 تھنڈر کی ممکنہ خریداری، سپر میشاک طیاروں کی فراہمی اور مکمل تربیتی سپورٹ سسٹم پر اتفاق۔ دورے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے طویل المدتی اسٹریٹجک دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے بڑا حکومت کا اقدام، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ایکس پر اعلان کر دیا۔ بلوچستان لیویز کو قانونی طور پر پولیس میں ضم کر دیا گیا۔ صوبے میں A اور B ایریا کیٹیگریز ختم کرنے کا اعلان، سرفراز بگٹی کے مطابق یکساں قانون کا نفاذ یقینی، ریاستی ذمہ داری واضح اور عوام کے تحفظ کا دائرہ مزید مضبوط ہوگا۔ لاہور سیشن کورٹ میں جوئے کی ایپس کی غیر قانونی تشہیر کے مقدمے میں ڈکی بھائی کی اہلیہ اور جتوئی کی عبوری ضمانت پر سماعت۔ بیماری کے باعث 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور، عدالت نے عبوری ضمانت میں 19 جنوری تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منصور قریشی نے سماعت کی۔ NCCIA کی جانب سے ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو ایپ کی تشہیر کا مقدمہ درج ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر تیزی، انڈیکس 1,83,000 کی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 594 پوائنٹس کے ساتھ 1,83,000 پر ٹریڈ۔ اسلام آباد میں ٹھیکیدار نے 4 ایکڑ پر درخت کاٹ دیے۔ عدالت نے صرف پولن الرجی والے درخت کاٹنے کا حکم دیا تھا، ٹھیکیدار نے تمام درخت کاٹ ڈالے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ٹھیکیدار کو جنگلی شہتوت کے درخت کاٹنے کا ٹھیکہ دیا تھا۔ 4 ایکڑ پر ماحول دوست مقامی درخت لگانے کا فیصلہ، مقامی درختوں کی شجرکاری کے لیے ٹینڈر جاری۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند کا راج، حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے کھول دی گئی۔ لاہور میں موسم کی تبدیلی کے باعث فضائی معیار میں عارضی اتار چڑھاؤ، AQI 166 ریکارڈ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آلودگی پھیلانے والے صنعتی یونٹس، اینٹوں کے بھٹوں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اعتزاز حسن نے جان دے کر سینکڑوں جانیں بچائیں، دہشت گردوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بننے والے نوجوان طالب علم کا یوم شہادت۔ 2014 میں ہنگو میں اپنے اسکول پر خودکش بمبار کا حملہ ناکام بناتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا، عظیم قربانی پر تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ نجی یونیورسٹی میں طالبہ کی خودکشی کی کوشش، ہسپتال میں زخمی طالبہ فاطمہ کی ٹانگوں کی سرجری مکمل، ڈاکٹرز کا کہنا ہے دوسری سرجری بھی جلد کی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے طالبہ کے لواحقین نے قانونی کارروائی کے لیے ابھی تک کوئی درخواست نہیں دی۔ کیمروں کی تمام CCTV فوٹیج پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی۔ لڑکی کے بیان کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لڑکی دوسری منزل سے کودنے سے قبل 27 منٹ تک فون پر بات کی۔ بھائیوں نے لڑکی کو 1 روز قبل نیا موبائل لے کر دیا۔ لڑکی کے دونوں بھائیوں کے تفصیلی بیان ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔
افغان مہاجرین کی پرتشدد اور مجرمانہ سرگرمیوں پر دنیا بھی شدید تشویش میں ہے۔ افغان طالبان رجیم عالمی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مرکز بننے لگا۔ جرمنی میں منشیات سمگلنگ اور سنگین جرائم میں ملوث درجنوں افغان پناہ گزین ملک بدر۔ ترکی سے 2025 میں 83 افغانوں کی بے دخلی کی تصدیق۔ ہزاروں کو جرمنی چھوڑنے کے احکامات مل گئے۔ ترکیہ میں غیر قانونی نقل و حمل پر کریک ڈاؤن میں 42,000 افغان مہاجرین گرفتار۔ افغان رجیم سے یورپ اور خطے بالخصوص پاکستان کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی بربریت جاری، مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے عارضی کیمپ پر بمباری کی، 5 سالہ بچی جان سے گئی۔ غزہ حکام کے مطابق جنگ بندی کے باوجود 400 سے زائد فلسطینی جانیں گنوا چکے۔ صہیونی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 71,384 ہو گئی۔ فرانس کی خاتون اول کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے والے 10 افراد مجرم قرار، 8 ماہ قید کی سزا۔ فرانس کی فوجداری عدالت نے 8 مردوں اور 2 خواتین کو سائبر ہراسمنٹ کا مجرم قرار دیا۔ مجرمان نے انٹرنیٹ پر دعوے کیے تھے کہ بریجٹ کی پیدائش دراصل بطور مرد ہوئی تھی۔ ان کا نام جین مائیکل پروگنین رکھا تھا۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے دور حکومت میں 287 لاپتہ افراد قتل کیے گئے۔ بنگلہ دیشی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ۔ کمیشن کے مطابق امکان ہے کئی لاشیں دریا اور دیگر مقامات پر پھینکی گئیں یا اجتماعی قبروں میں دفن کی گئیں۔ کئی بے نشان قبریں ملی ہیں۔ ڈی این اے شناخت کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی مدد کی سفارش کی گئی ہے۔ شک کی بنیاد پر کسی کو بھی 10 دن تک قید رکھا جا سکتا ہے۔ افغان طالبان سربراہ کا نیا حکم۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوند زادہ کے فرمان کے مطابق عدالتی حکم کے بغیر کسی بھی زیر حراست شخص کی رہائی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ طالبان کے زیر انتظام وزارت انصاف کی ویب سائٹ پر شائع معلومات کے مطابق سابقہ پینل کوڈ کو اب مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ فراڈیے روزگار کا لالچ دے کر پیسہ بٹور رہے ہیں۔ دبئی میں پولیس کی جعلی ورک ویزا اسکیم پر وارننگ جاری۔ اینٹی فراڈ سینٹر کا کہنا ہے اس قسم کے دھوکہ دہی کے طریقوں سے بچنے کے لیے انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ویزا کی پیشکش پر ادائیگی کرنے سے پہلے متعلقہ سرکاری اداروں سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ پاکستان شری لنکا T20 میچز کی سیریز کل سے شروع ہوگی۔ پاکستانی اسکواڈ کا دوسرا گروپ کولمبو پہنچ گیا۔ دوسرے گروپ میں کپتان سلمان الیاگا، محمد نواز، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، سائم ایوب، ابرار احمد، عبدالصمد اور خواجہ نافع، بیٹنگ کوچ محمد حنیف اور سپورٹ سٹاف کے ارکان شامل۔